بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے اب سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا وظیفہ بڑا ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خواب میں ایک صاحب کو بتایا، جس کے بارے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی حافظہ اللہ تعالی، جو صرف پاکستان ہی نہیں پورے عالم اسلام کے ایک بہت بڑے نامور اسکالر ہیں، عالم ہیں، مفتی ہیں، اور ایک بہت بڑا مقام اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک صاحب کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں یہ وظیفہ ارشاد فرمایا، اور یہ تمام تر وباؤں، بلاؤں اور پریشانیوں سے حفاظت اور نجات کا وظیفہ ہے۔ جو بھی اس وظیفے کو کرے گا، خالق کائنات اپنا فضل فرمائیں گے، رحم فرمائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی خواب میں دیکھتا ہے تو وہ آپ ہی کی ذات پاک کو دیکھتا ہے، کیونکہ کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، شیطان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ کو اختیار کرے۔ اس لیے جس نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی دیکھا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر خواب میں کوئی چیز بتا دیتے ہیں تو اس چیز کے اوپر عمل کرنا یہ یقیناً باعث برکت بھی ہوتا ہے۔ اگرچہ خواب حجت نہیں ہوتے، لیکن اگر کوئی ایسا خواب ہو جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی بشارت دی جائے، کوئی ایسی چیز بتائی جائے، تو یہ اس کے اوپر عمل کرنا یہ باعث خیر ہوتا ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی حافظہ اللہ تعالی وہ بتاتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وظیفہ بتایا کہ اس کو آگے لوگوں تک بھی بتا دو، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو سکے۔ ناظرین اکرام، یہ عمل بہت سارے لوگوں سے اس کے علاوہ بھی منقول ہے، اور لوگوں نے اس کو جب اپنے عمل میں لے کر آئے تو پھر اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ یہ صرف وباؤں بلاؤں کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ تمام تر حاجات اور ضروریات کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے خالق کائنات آپ کی تمام تر حاجات اور ضروریات کو پورا فرما دیں گے، چاہے وہ آپ کی مالی ضروریات ہیں، چاہے وہ آپ کی کاروباری ضروریات ہیں، چاہے وہ ملازمت ہے، کچھ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کسی بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو چکا ہے، جیسے کسی جھوٹے مقدمے میں کوئی گرفتار ہو جاتا ہے، کوئی جھوٹی بات میں کہیں کوئی پھنس جاتا ہے، تو وہ بھی اگر یہ عمل کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی حفاظت بھی فرمائیں گے، اور اس کو اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نجات بھی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ غرض ہے کہ جس بھی حاجت اور ضرورت کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں گے، اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ نماز کی پابندی ضرور کیا کریں۔ میں اکثر اپنے وظائف میں یہ بات ضرور کرتا ہوں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے کہ ہم نے نماز کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا، نماز کو ہم نے ضرور پڑھنا ہے، اور نماز ہی وہ چیز ہے جس سے اللہ رب العزت کی مدد انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہتی ہے، اس کے لیے نماز ایک بہت اہم چیز ہے۔ اگر ہم نماز کو چھوڑ دیں گے تو پھر یاد رکھیے جو وظائف ہیں ان کے اصل فیوز اور برکات وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتے۔ بہت سارے لوگ جس کا گلہ بھی کرتے ہیں کہ ہم وظیفے کرتے ہیں لیکن ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوتا، ان سے پوچھا جائے کہ کیا تم نماز کے پابند ہو، تو وہ جواب ملتا ہے بس جی کبھی کبھار ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کبھی کبھار نماز فرض نہیں، بلکہ نماز تو 5 وقت کی روزانہ ہر بالغ مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے۔ اس لیے نماز کو بالکل بھی مت چھوڑیے۔ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اس کو روزانہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، صبح کر لیں، دوپہر کو کر لیں، شام کو کر لیں، لیکن اگر آپ متعین کر لیں گے کہ میں نے اس کو اس وقت میں کرنا ہے، یعنی میں نے شام کے وقت اس کو ضرور کرنا ہے، تو پھر یہ ہوگا کہ آپ سستی نہیں کریں گے اور پھر آپ سے عمل مکمل بھی ہوگا۔ اس کو آپ اپنی حاجت اور ضرورت تک کرتے رہیں، جب تک حاجت ہے پوری نہیں ہوتی، جب تک ضرورت پوری نہیں ہوتی، پریشانی باقی ہے، تب تک آپ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں۔
یہ وظیفہ آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے۔ پہلے وضو کر لیجئے اور پھر آپ بیٹھ جائیے اور 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھیے، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھیے، لیکن پڑھنا اچھے طریقے سے ہے، یعنی جلدی جلدی نہیں پڑھنا، الفاظ کو صحیح طریقے سے آپ نے ادا کرنا ہے۔ الفاظ جب تک صحیح ادا نہ ہوں تو وظیفے کے جو فیوز ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے ہمیں نہیں ملتے، کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ الفاظ کو ہم پورا ادا نہیں کرتے، صحیح ادا نہیں کرتے تو الفاظ کے معانی تبدیل ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں اس سے وہ برکت، وہ اثر ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ تو 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھیے، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھیے، پھر اس کے بعد آپ 313 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کو بھی جلدی جلدی نہیں پڑھنا، تیزی سے نہیں پڑھنا، بلکہ آرام آرام سے پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور آپ کی جو بھی حاجت اور ضرورت ہے اس کا تصور ضرور رکھیے، اپنے خیال میں اس کو ضرور قائم رکھیے، اور پھر جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو پھر اللہ رب العزت سے خوب رو کر، گڑ گڑا کر، عاجزی انکساری سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی چند دن آپ یہ عمل کریں گے، اللہ رب العزت آپ کی اس حاجت کو ضرور پورا فرمائیں گے، اس پریشانی کو، وبا کو، بلا کو اللہ رب العزت ضرور دور فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ ناصر۔